السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ایسا ہے کہ پچھلے 2 دن چونکہ میں نے چند سوالوں کے جواب دیے تو نتیجہ یہ ہوا کہ سوالوں کی ایک بھرمار ہو گئی اور ان میں سے کسی سوال پر ہارڈلی نام یا کورس کا نام یا وہ لکھا ہو کہ میں واپس ان سے کانٹیکٹ کر سکوں. تو آپ کو بارہا پچھلے بیچز کو سوال کے آداب بتائے جا چکے ہیں. جن لوگوں کو معلوم نہیں وہ دوبارہ سیکھ لیں. سب کورس انچارجز کلاس میں سوال کرنے کے آداب جو ہیں ان پر دوبارہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر دیں، جس میں سے اہم چیز یہ ہے کہ سوال لکھنے والے کا نام اور کورس کا نام اور گروپ نمبر ضروری ہے. جن سوالوں پر نام نہیں ہوگا وہ اٹینڈ نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اگر میں سوال جواب کا سیشن شروع کر دوں تو میں ایک صفحہ بھی آگے نہیں پڑھا سکتی، مشکل ہو جائے گی. اور بہت سے آپ کے سوال جو تھے وہ بہت پرسنل نوعیت کے بھی تھے، وہ کلاس میں ڈسکس بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ ہے کہ کچھ سوال ارریلیونٹ تھے، تو ارریلیونٹ سوال نہیں کریں، کیونکہ جو چیزیں آگے آ رہی ہیں یا جو جہاں آئیں گی اس کے مطابق ہی ان کو ڈیل کیا جائے تو بہتر. کیونکہ آپ دیکھیے کہ علم ہماری ضرورت ہے نا، جیسے کھانا پینا ضرورت ہے. ہمارے جسم میں بعض اوقات مختلف چیزوں کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں جی کیلشیم کی کمی ہے، یا کیا کہتے ہیں بلڈ کی کمی یا آئوڈین کی کمی وغیرہ وغیرہ. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک ہی دن میں کیلشیم کی ایک پوری بوتل کھا لیں اور آپ کی کمی پوری ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا نا. کیا کرنا پڑے گا؟ روزانہ کھانی پڑے گی، مستقل کھانی پڑے گی، اور پھر اس کو مینٹین رکھنا پڑے گا. ہاں، تو علم بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک دن میں سب کچھ ہی بتا دیا جائے تو یہ پاسبل نہیں. ٹھیک. اور ایک دن میں بتایا وہ سب یاد بھی نہیں رہتا، پھر بھول جاتا ہے. تو تھوڑا تھوڑا روزہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. اور بجائے اس کے کہ جب کلاس میں کوئی چیز پڑھائی جا رہی ہے تو آپ اپنے ذاتی مسائل پہ غور و فکر شروع کر دیں. بہتر ہے کہ جو پڑھایا جا رہا ہے اس پہ توجہ رکھیں. کل ماشاءاللہ جو فہم القرآن کلاس نے اسٹال لگایا اس کی بہت اچھی فیڈ بیک رہی، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی ساری ڈونیشن پبلیکیشنز کے کام کے لیے جمع کرا دی. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. یہ لکھتی ہیں کہ میں نے اپنی کمائی سے صدقہ کرنے کی بات جب ہال میں سنی تو میں نے عزم کر لیا کہ میں اپنے بنائے ہوئے چھوٹے گریٹنگ کارڈز ہاسٹل میں سیل کروں گی. اچھا ڈیزائن بنایا انہوں نے، یہ چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ بہت اچھا آرٹ ہے، زبردست. اب یہ سادے کاغذ کے اوپر انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ لکھی. ہمیشہ بنانی وہ چیز چاہیے جو ایک دفعہ انسان دیکھ کے پھینک نہ دے بلکہ اس کو ریمائنڈر کے طور پر رکھے. اور آرٹ کے ساتھ میسج بہت ضروری ہے. میں بار بار یہ بات ہمیشہ لوگوں کو بتاتی ہوں اور ہمیشہ ہی لوگ اس کو اوور لک کر دیتے ہیں. ہمارا اصل مقصد آرٹ ہو یا کیلیگرافی ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو کیا ہے؟ ہم یہ سب کچھ کیوں کریں؟ صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں. کیا کرنا ہے؟ میسج دینا ہے، میسج کنوے کرنا ہے، ریمائنڈرز دینے ہیں، اور کچھ نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر یا کوئی اچھی کوٹیشن یا کوئی اچھی بات، چاہے ایک لفظ یا 2 لفظ، مثلا اگر کسی کے اوپر لکھ دیں کیپ اسمائلنگ، کتنا خوبصورت کارڈ ہے یہ. اگر اس کے کسی ایک حصے میں کیپ اسمائلنگ لکھا ہوا ہو اور آپ اس کو خرید کر کہیں اسٹک کر دیں اور جب دیکھیں اسمائل کریں، کیا ہوگا؟ ریسورسز بھی بچیں گے اور ایک فائدے کی چیز ہو جائے گی نا. لیکن اگر اس پہ صرف پھول ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، وہ دیکھ کے دل خوش ہو جائے گا اور اس کے بعد یا آپ کہیں اندر رکھ دیں گے یا کہیں لٹکا بھی دیں گے، مگر لرننگ نہیں ہے اس میں. علم ہر چیز سے افضل ہے، مال سے، خوبصورتی سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر چیز ہے. تو اس علم کو حاصل کرنے کے بھی حریص ہو، اسے دینے کے بھی جو بھی مینز مل جائیں، جو بھی طریقہ مل جائیں. لیکن ایسا نہیں کہ دوسروں کے سر پہ سوار ہو جائے. چھوٹے چھوٹے میسجز، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے، ٹھیک، یا اس سے ریلیونٹ آیات لکھ لیں اندر یا کوئی بھی پیغام. لیکن بہت ہی اچھی ایفرٹ ہے جنہوں نے بھی کی. اس مقصد کی تکمیل کے لیے چند کمپیوٹر شیٹس اور رنگ برنگے مارکر پکڑے اور اللہ کا نام لے کر جو مینا کاریاں اور پھول بیلیں آتی تھی بنانا شروع کر دی. اس ایکٹیویٹی نے میرے اندر خود اعتمادی اس حد تک بڑھا دی کہ میرا ہاتھ رواں ہو گیا، دماغ نت نئے ڈیزائن بننے کے لیے کھل گیا، اور اللہ کی تعریف دل میں جاری ہوتی گئی کہ وہ کس طرح اپنی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے.
الحمدللہ ہاسٹل میں بہت اچھا فیڈ بیک ملا. اس کوشش کو باجیوں نے بھی سراہا اور مجھ سے کارڈ خریدے, اس لیے میں ان کی مشکور ہوں. میں چاہتی ہوں جس طرح میں نے یہ ٹیلنٹ استعمال کیا, میری ساتھی طالبات بھی اپنے ٹیلنٹ کو پہچانے اور خود ہی کو بلند کریں. اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے کام اپنی راہ میں کرنے کی توفیق مجھے عطا کرے. میں نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہاسٹل کی بیڈ شیٹس میں حصہ ڈالا ماشاءاللہ. ایک کام اور کر لیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفاء کو کہا تھا کہ حفصہ کو یہ سکھا دو, تو میں آپ سے بھی, آپ جو بھی ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ آپ اپنی ساتھیوں کو سکھا دیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بھی ایک سٹیپ آگے بڑھ جائیں. ان کے پاس بھی کوئی ہنر آ جائے گا تو ان کے اندر بھی اعتماد پیدا ہو جائے گا, اور جب اعتماد پیدا ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم اعتماد کیوں پیدا کریں اپنے اندر؟ کیوں کریں؟ ہمیں اعتماد کس کے لیے چاہیے؟ اللہ کے دین کے اوپر خود اعتمادی کے ساتھ عمل کرنے کے علاوہ آگے پہنچانے کے لیے بھی چاہیے, اور خوبصورت طریقے سے پہنچانے کے لیے چاہیے. دس از اے بیوٹیفل وے ٹو کنوے دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پرندے اور جو مچھلیاں اور جہاں جہاں رنگ اور ڈیزائن بنائے ہیں, اٹس امیزنگ. کوئی آرٹسٹ ایسا بنا ہی نہیں سکتا. تو یہ سب کچھ کیوں بنایا اللہ نے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال. تو ہم سارا جمال دنیا کے لیے رکھتے ہیں, اور جب دین کی بات آتی ہے تو جمال بھول جاتے ہیں, کریٹیوٹی بھول جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگ اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو تھوڑی تھوڑی کوشش سے بھی آپ بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھ اور سکھا سکتے. اپنے اجر کو بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے, مال کما کے دینا بھی صدقہ, لیکن اس علم کو دوسروں کو سکھانا بھی صدقہ, ٹھیک ہے. اس سے آپ دیکھیے گا جب آپ سکھانے لگیں گی نا تو اعتماد کتنا بڑھے گا, کتنے فیصد؟ بہت فیصد, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ خود اینالائز کر کے بتائیے کہ کتنے فیصد بڑھا آپ کا اعتماد. اسی آئیڈیا سے متعلق یہ ہے کہ بک مارکس جیسے بنائیں خوبصورت سے, اور ان پر امر بالمعروف اور خاص طور پر وہ برائیاں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں ان کے متعلق نہیں عن المنکر کی, جیسے حدیث ہے یا جیسے غیبت ہے یا بیک بائٹنگ ہے, لائنگ ہے, اس پر بھی بن سکتے ہیں. یہ بس یہ کہ چھوٹا میسج ہو, کم لفظ ہو, کہ جتنے کم لفظ آپ لکھ سکیں اتنا زیادہ افیکٹو ہو جائے گا وہ, کیونکہ وہ پڑھا جائے گا. بڑا پڑھنے کے لیے انسان کہتا ہے اچھا بعد میں پڑھوں گا. تازہ الہدا سے یہ بہت پہلے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا سٹیکر ملتا تھا کہ حسن زن بہترین عبادت ہے, اور میرا تو وہ جو دل کا کیور ہوا اس سے کافی زیادہ اس سے فرق پڑا. حسن زن من حسن العبادہ. اچھا پھر ایک یہ ہوگا کہ تھوڑے عرصے کے بعد اندر خریدار کم ہو جائیں گے, پھر کیا کریں گی آپ؟ ایگزیبیشنز لگائیں گی. کہاں؟ اسکولز میں, کالجز میں, شادیوں میں, شاپس میں, پارکس میں. اپنے اس ہنر کو, اس علم کو, فن کو استعمال کرتے ہوئے مقصد پیچھے کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, اور اللہ ہی کے دیے ہوئے اپنے ٹیلنٹ کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے, اور اس سے جو آمدنی ہوگی اس سے پھر اللہ کے دین کو فائدہ پہنچانا ہے. تو آپ کے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں, لیکن آپ کو پلاننگ نہیں کرنی آتی. تو اس کو میکسیمم دور تک پیغام لے جانے کی پلاننگ کریں, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب ہمارے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا, اللہ کی دی ہوئی کوئی بھی چیز ہوتی ہے, اور ہم اسے استعمال نہیں کرتے نا, تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ ختم ہو جاتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے اوپر وزر ہو جاتا ہے, بوجھ ہو جاتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پریشانیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. جب یہ قلم چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس ہاتھ اور ہارٹ اور مائنڈ کی کوآرڈینیشن ہے. اللہ نے یہ بنائے کیوں ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے. جب آپ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں نا, چاہے لکھتے ہیں, چاہے پینٹ کرتے ہیں, چاہے کوئی آرٹ ورک کرتے ہیں, چاہے کوئی چیز بنتے ہیں, یا کچھ پکاتے ہیں, یا جھاڑو لگاتے ہیں, یا کچھ بھی, تو اس وقت جب آپ موسٹ پروڈکٹیو ہوتے. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے تھے, تو وہ جب یہ کرتے ہیں نا تو اس کرنے سے آپ کی ٹینشن بھی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک خوشی بھی نصیب ہوتی ہے, اور ساتھ آپ کا دماغ اتنا ہی تیزی سے چلتا ہے, کیونکہ ہاتھ نہیں چل سکتا جب تک کہ دماغ کو آپ ایک سرٹن لیول تک ٹرین نہ کریں. جب اس کے پاس پیشنٹس آتے تھے تو وہ وہی کارڈز ان کو دے دیتی تھی, تو ان کو اتنا اچھا لگتا تھا, وہ بلکہ کہتے تھے سب سے اچھی ڈاکٹر ہی ہمیں دعائیں بتاتی ہیں, شفا کی دعائیں. یس, بس میسج کلیئر ہو, کیونکہ میں نے بڑے آرٹ دیکھے ہیں لیکن دل گھبرا جاتا ہے, دوسری دفعہ میرا دل نہیں چاہتا نظر ڈالوں, کیونکہ اس میں اتنی رنگینیاں, بڑا بڑا کاغذ لیا اگر اس کو ضائع کیا ہوگا, 4 رنگ لگائے ہوں گے, اور اوپر کوئی چمکنی چیزیں بھی لگائی ہوں گی, اور میسج کدھر ہے وہ پڑھا ہی نہیں جا رہا, اور اس میں 10 غلطیاں بھی.
یہ کام نہ کریں، اس کو کوئی فائدہ نہیں، الٹا گناہ ہے. اسراف یعنی کسی بھی ریسورسز میں سے کسی بھی چیز کو ضائع کرنا اور اس کو مس یوز کرنا، ابیوز کرنا، اور سیلف پروجیکشن کا شوق ہونا، یہ ساری چیزیں عمل کو برباد کر دیتی ہیں. پھر کاغذ کوئی بھی نہیں پھینکنا چاہیے. جب کاغذ پھینکے تو سمجھے کہ آپ نے ایک درخت کو کاٹ کے پھینک دیا. میں تو عام طور پر جو انویلپس آتے ہیں نا ان کو بھی کاٹ کے ان کے الٹی سائڈ پر جو وائٹ حصہ ہوتا ہے یہ صاف ہوتا ہے اس پہ بھی لکھتی ہوں تاکہ یہ ضائع نہ ہو. ان کو تھوڑا سا پانی میں ڈال کے ہم رکھ دیں تو اس کے بعد وہ ذرا گیلے ہو جائیں گے، پھر انہیں کرش دس از اے ویری گڈ آئیڈیا. اگر کسی کو آتا ہے تو یہ سنڈے کے دن جیسے ہاسٹل میں اگر سکھایا جائے، یعنی کچھ بنایا جائے تو کتنا اچھا ہے. اس سے بھی ڈیکوریشن ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے اتنے کاغذ یہاں جمع ہوتے ہیں لیکن وہ ردی میں چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں ان کا کیا ہوتا ہے. مختلف طریقے سوچئے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلیں. آج کا چیپٹر دل رکھ کے سننے والا ہے. اس کو پڑھتے ہوئے اور اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بہت ہی عجیب دل کی حالت ہو رہی تھی. اور موت جتنی بڑی حقیقت ہے ہم اس کی طرف سے اتنے ہی زیادہ غافل ہوتے ہیں اور اس کی تیاری نہیں کرتے. بہرحال شروع کرتے ہیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ہم نے نماز کی بات کی، ہم نے قربانی کی بات کی، صدقے کی بات کی اور زندگی میں مختلف اچھی عادات پیدا کرنے کے طریقوں کے بارے میں بات کی. اب ہم اس کتاب کے آخری حصے کی طرف چلیں گے اور وہ حصہ ہے جو ہماری زندگی کے آخری حصے سے متعلق ہے. انسان کا آخری انجام اس پر منحصر ہے کہ اس کا اختتام کس حال میں ہوتا ہے. تو اگر موت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی تو ہی کامیابی ہوگی. اس موت کے وقت کو یا آخری وقت کو اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. تو انشاءاللہ آج ہم موت کی یاد دہانی یا روانگی کی یاد دہانی کے بارے میں بات کریں گے. جو موت اور اس سے متعلق جو بھی مراحل ہیں ان کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اس سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں. ہر ذی روح کے لیے موت ہے، کوئی بھی بچنے والا نہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت، پھر اس سے ملنے والا ہے. یہ مشقت زندگی میں بھی ہے لیکن ایک بڑی مشقت موت کے اندر بھی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. کوئی ہزاروں سال بھی جیے تو بہرحال اس کو ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس کو جانا ہے. موت سے کسی کو بھی فرار نہیں، خواہ کوئی بزرگ ہو یا بچہ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، امیر ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا عالم ہو یا جاہل ہو، ہر ایک کو اس تجربے سے گزرنا ہے. اور کوئی ہزاروں سال بھی جیے تو بھی اگر پچھلی زندگی کو پلٹ کر دیکھے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی ہر لمحے کا نام ہے اور ہر لمحہ جب گزرتا چلا جاتا ہے تو زندگی ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور بالآخر جب آخری لمحہ آ پہنچتا ہے تو اس کا مکمل اختتام ہو جاتا ہے. ورنہ دیکھا جائے تو ہم ہر لمحہ اختتام کی طرف جاتے ہیں اور ہر لمحہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ہمارا خاتمہ کیا ہے؟ دراصل زندگی کا خاتمہ، وقت کا خاتمہ. وہ لمحات جو گزر جاتے ہیں وہ ہمیں ختم کرتے چلے جاتے ہیں. ہمارے نیک اعمال اور بہترین اعمال ہی دراصل ہمارے لیے اصل زندگی عطا کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الجمعہ آیت 8 میں فرمایا، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، آ کر ہی رہے گی، پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتا دے گا. ایک دفعہ ایک چھوٹی سی مووی کی کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں
ایک ڈاکٹر کو فیٹس کو ابارٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا. تو جس وقت ماں کے پیٹ میں اس کو ختم کیا جا رہا تھا تو وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور بالآخر وہ پکڑا گیا اور ختم کر دیا گیا. موت جس پر بھی آتی، خواہ کوئی ماں کے پیٹ میں ہو یا باہر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انسان ہمیشہ اس سے بھاگتا ہے، اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا، اس کی طرف جانا نہیں چاہتا. لیکن جو وقت، جو جگہ، جو موقع لکھا ہو وہاں آ کر اس کو دبوچ لیتی، وہ پکڑا جاتا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا. جیسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت وہاں بھی داخل ہو جائے گی. فرشتے کے سامنے کوئی مادی چیز کچھ معنی نہیں رکھتی، کوئی میٹر نہیں کرتی. بڑے سے بڑے بروج اور قلعے، ہر چیز کے اندر سے موت سرایت کر جاتی اور جس کو جہاں جا کے پکڑنا ہوتا پکڑ لیتی. اور اس میں کوئی تاخیر بھی نہیں ہوگی، کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہوگا وقت، کوئی بھول چوک نہیں ہوگی. سورۃ المنافقون آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جب کسی کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے. اور پھر آخر وہ دن آ پہنچتا ہے جس کو آنا ہی تھا. سورۃ قاف آیت 19 میں فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی. موت کی سختی، سکرہ، بے ہوشی، یہی تو ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا، تو اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، تو اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ دن آ گیا ہے. اب دیکھیے کہ ہر آنے والی چیز خواہ وہ دور ہو لیکن وہ قریب ہوتی ہے. کل ما آت فہو قریب، جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے، وہ ساتھ ہی ہے. اسی لیے کہا کہ موت جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، کہ جو چیز چل پڑے، روانہ ہو جائے، وہ ایک دن منزل پہ پہنچ ہی جاتی. تو موت ہماری طرف روانہ ہو چکی ہے، وہ آ ہی پہنچے گی. سورۃ السجدہ 11 میں فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاتے ہو. یعنی جس فرشتے نے جان لینی ہے اس کو اپنے کام کا پتہ ہے اور وہ اپوائنٹڈ ٹائم پر پہنچ جائے گا اپنے کام پر. سورۃ الانعام میں فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، اپنی ڈیوٹی پوری پوری انجام دیتے، کوئی خیانت نہیں کرتے، کسی کی طرفداری نہیں کرتے، کسی کو مزید مہلت نہیں دیتے. سورۃ القیامہ میں فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک یعنی گلے کی ہڈی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا، کیونکہ ساری دوائیاں بیکار ہو گئی. اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، یعنی جان نکلتے وقت، اور اپنے رب کی طرف اس دن روانگی ہوگی. کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا دم کرنے والا. اور موت سے کوئی بھی بچنے والا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ کڑوا پیالہ، یہ موت کا پیالہ ہر ایک کو پینا ہے. بس فرق اس چیز کا ہے کہ کون تیاری رکھتا ہے اس کی اور کون اس کو بھلائے رکھتا ہے اور پھر اچانک اس حادثے کا شکار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے یوں بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو اس کا رزق اسے یوں پالے گا جیسے اسے موت پالتی ہے. رزق بھی آ جائے گا جیسے موت آتی. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی شدت طاری ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کے کہنے لگی ہائے تکلیف، یعنی اتنی پین، اتنی تکلیف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تمہارے باپ پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے قیامت تک آنے والے کسی انسان سے اللہ اسے معاف کرنے والا نہیں ہے. یعنی جو تکلیف نبی پر آئی ہے وہ تکلیف کسی سے بھی نہیں چھوٹے گی، یہ تکلیف ہر ایک پر آئے گی.
انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہستی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان پر سکرات الموت آئی، اگر وہ سکرات الموت سے گزرے تو پھر کون بچ سکتا ہے؟ پھر موت انسان کو گھیرے ہوئے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کونوں والا خط کھینچا، اسکوائر بنایا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا، یعنی درمیان آدھا آدھا کر کے، جو چوکٹے کے درمیان میں تھا، یعنی چکور کے درمیان میں ایک لکیر ڈالی. اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے، یعنی چھوٹی چھوٹی لکیریں ڈالی. پھر فرمایا یہ ہے انسان اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے، اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا اس کی امید ہے، یعنی وہ چوکٹے سے باہر جا رہی. امیدیں ہماری اتنی ہے کہ جو پوری زندگی بھی گزر جائے تو پوری نہ ہو. اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں. بس انسان جب ایک مشکل سے بچ کے نکلتا ہے تو دوسری پھنس جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے. میں بنا دیتی ہوں آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے. انسان اس کے اندر گرا ہوا، اس سے باہر نہیں جا سکتا. جب موت آئے گی تو باہر نکلے گا. وہ اس سفر کو طے کر رہے ہیں، ایک رکاوٹ آ جاتی، پھر وہ تھوڑا اس سے نکلتا ہے تو اگلی آ جاتی. سب سے بڑی رکاوٹ یعنی موت آ جاتی ہے، لیکن امیدیں ختم نہیں ہوتی، پھر بھی چل رہی ہوتی. مثلاً اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ آپ آج کے دن سے 5 سال بعد تک بس زندہ رہیں گے، صرف 5 سال ہیں آپ کے پاس، اور آپ نے جو جو سوچ رکھا ہے زندگی میں کرنے کا، مثلاً کہ میں قرآن حفظ کروں گی، مثلاً میں کوئی کتاب لکھوں گی، مثلاً میں یہ پروجیکٹ کروں گی، وہ کروں گی، وہ کروں گی، پھر ان کو 5 سالوں میں تقسیم کیجئے. کیا واقعی ان 5 سالوں میں آپ ختم کر لیں گے؟ پھر کیسے آپ وقت ضائع کر سکتے ہیں جبکہ کام زیادہ ہیں، امیدیں بڑی ہیں، آرزویں اور تمنائیں بہت ہیں کہ ہم آخرت کے لیے بہت کچھ سمیٹ لیں، جبکہ وہ آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے عام طور پر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کے لیے پا بھی لیں وہ سب کچھ. مثلا دنیاوی اعتبار سے آپ نے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے کہ مجھے یہ ڈگری کرنی ہے، مجھے یہ چیز حاصل کرنی، یہ اتنا گھر بنانا ہے، فلاں چیز حاصل کرنی، فلاں چیز حاصل کرنی، اور پھر آپ مثلا 30 سال کے 30 ایئرس کے and you have another 20 years only، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اچھا گھر بنانے کے لیے اتنا عرصہ چاہیے ہوگا، فلاں ڈگری کے لیے اتنا، یہ بزنس کرنے کے لیے اتنا اتنا اتنا. جب وہ سب کچھ اچیو کر لیں آپ تو پھر اس کو انجوائے کرنے کا ٹائم کدھر ہے؟ اس کے بعد آپ کی موت آ گئی کہ چلو جہاں جانا تو چلے وہاں، بس ختم، مہلت ختم. ہر انسان کیا چاہتا ہے موت کے وقت؟ ابھی تو اس نے بہت کچھ کرنا تھا. یہ سب حقیقت جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے پھر بھی ہم کیوں نہیں سیدھے ہوتے؟ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرنا شروع کرتے جو ہم نے کرنا ہے؟ کیا چیز روکے ہوئے ہمیں؟ یہ مشکلات، یہ تو ساری زندگی موت تک نہیں ختم ہونی. یہ رکاوٹیں، یہ ہرڈلز، یہ شیطان کی ڈالی ہوئی پراگندہ ذہنی، یہ پیٹی ایشوز کے اوپر فلیئر اپ ہونا، کیا رکاوٹ؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پورا پورا دن ضائع کر دینا. ذرا سی کسی نے کوئی بات کہہ دی تو سب کچھ بھول کے اسی کے پیچھے لگ جانا. ذرا سا کوئی ہمیں اپنے سے آگے نکلتا ہوا نظر آیا تو ساری انرجی اس پہ لگا دینا کہ اس کو کس طرح پیچھے گھسیٹیں. ہم کیوں نہیں اپنے ساتھ سنجیدہ ہوتے؟ ہمیں دوسروں کے نہیں، اپنے اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے محاسبے کی. جب محاسبہ کریں گے تو مجاہدہ شروع ہوگا اور پھر ہم اپنی آخرت کی کامیابی کو پہنچ سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی مثال کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں، 99 حادثے اور مصیبتیں ہیں. اگر وہ مصیبتیں اسے نہیں پہنچتی تو بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے. وہ مصیبت تو آتی ہی آتی ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے. تو سب سے بڑی مصیبت تو موت ہے. تو یہ موت کے علاوہ جو مصیبتیں ہیں نا، وہ کیا معنی رکھتی؟ سب ختم ہو جائیں گی نا، لیکن موت ہمیں ختم کر دے گی. جب موت آئے گی تو یہ چھوٹی مصیبتیں سب چلی جائیں گی، کسی نے بھی نہیں رہے، لیکن پھر ہم نہیں ہوں گے. پھر فائدہ؟ تو توجہ کس پہ رکھنی چاہیے؟ سارا وقت مسائل کے بارے میں سوچتے ہوئے، لوگوں کے بارے میں سوچتے ہوئے، لوگوں کی بری باتیں سوچتے ہوئے؟ کیا ہماری زندگی کا یہی مقصد رہ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. نمبر 1 موت کو، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے. اور نمبر 2 مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا موجب ہے، یعنی مال کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا. تو جو چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں وہ ہمارے حق میں خیر ہوتی ہیں اگر ہماری سوچ مثبت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ کی ملاقات سے پہلے موت ہے، تو اس پل کو پار کرنا ضروری ہے۔ اس لیے انسان صرف موت کو برا بھلا نہ کہے یا موت سے بھاگے نہیں، بلکہ موت کی تیاری کرے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ موت کے بارے میں بھی حسن ظن رکھے۔ نمبر 1 فتنوں سے نجات ہے، اور نمبر 2 اللہ سے ملاقات کے لیے اس سے گزرنا ضروری ہے۔ یعنی انسان جب موت کو سوچے، ایک تو اس کے کاموں کی رفتار میں تیزی آئے، اور دوسرے کیا ہو، میں موت کا بھی اس لیے خوش دلی سے استقبال کروں گی کہ اس کے بغیر اللہ سے ملاقات ہو نہیں سکتی، یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، ادھر سے گزرنا پڑے گا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی میں موت کی تیاری بھی کرنی چاہیے اور موت کی یاد بھی رہنی چاہیے، کیونکہ موت کی یاد انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، غیر ضروری مصروفیات سے بچاتی ہے۔ موت کی یاد انسان کو اپنے مقصد پر فوکسڈ رکھتی، اس کو باعمل بناتی، اس کی زندگی کو زیادہ پروڈکٹیو بنا دیتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ جو موت کو تنگی والی حالت میں یاد کرتا ہے موت اس کو وسعت دے دیتی۔ یعنی آپ کسی مصیبت پہ بہت گھبرا رہے ہیں، بہت پریشان ہو رہے ہیں، آپ موت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ چند دن کی بات ہے پھر تو چلے ہی جانا ہے، تو کیا ہوگا، اس تنگی میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور جو اس کو خوشحالی میں یاد کرتا ہے موت اس کو تنگ کر دیتی، یعنی پھر انسان فخر اور تکبر اور غرور نہیں کرتا۔ موت کو یاد کرنے والا اللہ سے حیا کا حق ادا کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اتنی حیا کرو جتنا اس کا حق ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے ہم اس سے حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی اپنی سوچوں کی حفاظت کرو، اور پیٹ اور اس میں جو کچھ اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی اپنی خوراک، اپنی شرمگاہ اور اپنے دل کے خیالات، یہ سب کچھ سینہ یعنی جسم کا یہ حصہ ہے، ایک میجر حصہ سر ہے اور ایک میجر حصہ دھڑ ہے، تو اس میں ہے اس کی حفاظت کرو۔ پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو، اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا، اور جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا۔ تو گویا موت ہماری زندگی کو سیدھا کرتی، موت کو یاد کرنے والا ہی عقل مند ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اتنے میں ایک انصاری آپ کے پاس آیا اور سلام کیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ کون سا مومن افضل ہے، زیادہ اچھا مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کون سا مومن عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے وہی عقل مند ہے۔ اور ہمارا کیا معیار ہے عام طور پر دنیاوی طور پر؟ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ Who is smart؟ جو دنیاوی معاملات اور دنیا کو بہتر بنانے کے ڈھنگ اور گر خوب جانتا ہو، جس نے اپنی دنیا کو خوب سجا رکھا ہو، خوب فروغ دے رکھا ہو، وہ عقل مند ہے۔ حالانکہ عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کو یا موت کے بعد پیش آنے والے مراحل کو زیادہ بہتر طور پہ سوچتا ہے، اس کا غم ہی وہی ہے۔ پھر یہ کہ موت کو انسان اپنے قریب محسوس کرے، کہ موت کا مزہ چکھنے سے پہلے موت کو محسوس کرے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ موت کے بارے میں پڑھنا، جن لوگوں پر مختلف طریقے سے موت گزری ہے ان واقعات کو پڑھنا، قبرستان کی زیارت کرنا یعنی قبروں کو دیکھنا، اور جنازوں پہ جانا، یا جہاں کوئی فوت ہو میت کو دیکھنا، میت کو غسل دینا۔ السلام علیکم، میں وہ ہوں جس کو ایک مردے نے ہدایت دی۔ وہ ہے یہ کہ جب استاذہ کراچی میں آئی تھی، انہوں نے دورہ قرآن کیا تھا، تو مجھے 19 پارے سے پتا چلا تھا اور میں نے 19 پارے سے انٹری کی تھی، لیکن جس دن تکمیل ہوئی تھی تو میری نیبر میرے سامنے نئی رہنے آئی تھی، انہوں نے نیا گھر بنایا تھا، تو جب ہم واپس آ رہے تھے دعا سے تو انہوں نے کہا چلیں سیدھا ہم لیتے ہیں نا داخلہ، تو میں جاب کر رہی تھی تو میں نے کہا نہیں تم پہلے کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، پھر میں دوں گی نا داخلہ۔ اس نے تو داخلہ لے لیا، میں اپنی جاب کرتی تھی، ہمارے ٹیرس بالکل آمنے سامنے تھے۔ اب میں اپنی جاب کے لیے اٹھتی تھی، جب بھی میں اٹھتی تھی وہ مجھ سے پہلے اٹھی ہوئی ہوتی تھی اپنی ٹیرس میں، کبھی وہ تسبیح پڑھ رہی ہوتی تھی، کبھی وہ قرآن کا ترجمہ یاد کر رہی تھی، تو میرا روز یہ ارادہ ہوتا تھا کہ آج میں نے کبرا کو بیچ کرنا ہے اور میں اس سے پہلے اٹھوں گی، حالانکہ میں دنیا کمانے کے لیے اٹھتی تھی،
پھر میں کبھی بھی اس کو بیٹ نہیں کر سکی. جتنا بھی میں جلدی اٹھوں وہ مجھ سے پہلے ہی اٹھی ہوئی ہوتی تھی. بہرحال ہماری بہت اچھی دوستی ہوگی. اس دوران میں اس کو حج پہ جانے کا موقع ملا اور یہ کچھ بیمار بھی تھی. اس نے وہاں جا کے غلطی یہ کی کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم آب زمزم پیتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے، تو اس نے جب دعا مانگی تو اس نے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میری بیماری ہے وہ ظاہر ہو جائے. تو ہوا یہ کہ اس کو بڑی آنت کا یا چھوٹی آنت کا کوئی کینسر تھا، وہاں اس کا وہیں ظاہر ہو گیا. اس کا اتنا پیٹ میں درد ہوا. 40 دن کے حج پہ گئی تھی تو وہاں پر اس کو اسپتال میں داخل کیا گیا اور اس کے ہسبینڈ کو بتایا گیا کہ اس طرح ہے، اور اس کا وہیں پر آپریشن ہوا اور اسٹریچر پہ اس نے پورا حج وغیرہ کیا. جب آئی ملاقات ہوئی بہت کمزور ہوئی تو میں نے سیکھا کہ کیا ہوا، تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ حج میں ایسے ایسے ہوا. تو ایک سبق تو میں نے یہ سیکھا کہ انسان کو ہمیشہ اچھی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان کے لمحات ایسے ہوتے ہیں جو قبولیت کے ہوتے ہیں. پورا سال وہ اس بیماری میں بیمار رہی اور جب نیکسٹ بقرہ عید آئی تو جمعے کے دن اس کی ڈیتھ ہوئی. اور جب مجھے پتا چلا تو میں اس کا مردانہ لانے گئی. اس عورت نے میرے سامنے اپنا گھر بنایا تھا لیکن اس نے اس کو ڈیکوریٹ نہیں کیا. پورا سال قرآن سیکھتی رہی اور جب میں اس کے پاس بیماری میں جاتی تھی تو مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے تکلیف میں میری چیخ نکل جاتی تو کیا مجھے اللہ گناہ دے گا؟ تو میں سے کہتی تھی نہیں، آپ صبر کرتے ہو نا تو آپ کو نہیں دے گا. اسپتال میں جاتی تھی، استاذہ کی کیسٹس ہر چیز لے جاتی تھی، نرسوں کے پاس کیمو تھراپی ہر وقت بانٹتی رہتی تھی. جب وہ رہنے آئی تو ماشاءاللہ بہت ہیلدی تھی، اس کے بال بھی بہت اسٹرانگ تھے، ہیلتھ بھی بہت اچھی تھی. اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو آپ کو پتا ہے کینسر والوں کا کیا حال ہوتا. جب میں نے اس کا مردہ نلایا اور میں اس کا مردہ نلا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ 1 سال میں اس عورت کا کیا حال ہوا ہے. اگر وہ اپنا گھر ڈیکوریٹ کرنے میں رہتی تو گھر تو 1 سال میں بھی ڈیکوریٹ نہیں ہونا تھا. لیکن اس دوران میں میرے خیال سے اس کے 22 پارے ہوئے تھے یا 26 پارے، مجھے علم نہیں، وہ کر چکی تھی. اور اس کا اتنا عمل تھا اس پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں یہی کہتی تھی کہ کبریٰ مجھ سے آگے آ جاتی ہے. نلاتے ہوئے میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ میں بھی یہ کروں گی، اور میں نے اسی دن فیصلہ کیا اور نیکسٹ ڈے میں نے اپلائی کیا اور سورہ بقرہ کے اینڈ میں انٹر ہوئی. تو اگر آپ کا عمل اتنا اسٹرانگ ہو تو آپ کا مردہ بھی کسی کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. تو آج تک میں جو بھی ہوں میں ان کے لیے ہوں، صدقہ جاریہ ہوں. السلام علیکم. پھر اسی طرح ہر نماز میں موت کو یاد کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے. اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان نہیں ہوتا کہ شاید میں پھر نہ پڑھ سکوں. اور ہر ایسے کام سے اجتناب کرو جس سے معذرت کرنا پڑتی ہے، یعنی پہلے ہی سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ، بعد میں ریگریٹس نہ ہو، ہر وقت سوری نہ کرنا پڑے. پھر اسی طرح سونے سے پہلے اور سو کر جب اٹھیں صبح اس وقت موت کو یاد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اخو الموت، نیند موت ہی کی قسم میں سے ہے. آج جب آپ رات سونے لگے تو ضرور سوچیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے چلے جا رہے تھے نا، ساتھ ساتھ دعا پڑھ رہے ہوتے کہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها، اگر تو مجھے فوت کر لے یعنی دوبارہ روح میری واپس نہ دے تو اس پر رحم کر، اور اگر تو واپس دوبارہ دنیا میں میری روح کو بھیج دے، کیونکہ موت کے وقت ایک روح قبض ہو جاتی ہے نا، تو پھر تو اس کی حفاظت فرما. تو وہ وقت یہ دعا جب آپ رات کو پڑھتے ہیں تو واقعی موت یاد آتی. اور پھر جب صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو اس کو بھی اگر آپ شعور سے پڑھیں کہ موت کے بعد اٹھے، نیند کے بعد اٹھنا کیا ہے دراصل موت کے بعد اٹھنا، تو اس سے سوتے جاگتے دن کے آغاز اور اختتام پر مومن اپنی دنیا سے روانگی کو یاد کرتا رہتا ہے. غافلوں کی نیند نہ سوئیں اور غافلوں کی طرح دن کا آغاز نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور فرماتے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کیسی گزرے گی، قبر میں کیسے رہیں گے اور اٹھ کے کیا حال ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا. اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ قبرستان کو دیکھیں اور قبروں کو دیکھیں تو سوچیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، یہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے، یہ کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت میرے پاس وقت ہے اور میں اس کو ضائع کر رہی ہوں. میں سوچوں میں بیٹھی ہوں، ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غم کھا رہی ہوں. اگر کل کا یہ وقت مجھے قبر میں جانا پڑے تو میرے پاس کیا ہے؟
تو مجھے جلدی سے اس کی تیاری کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں گرے ہوئے دودھ کے اوپر روتی رہوں بیٹھ کے. عمرو بن عاص کی وفات کا جب وقت آیا تو وہ رونے لگے. ان کے بیٹے عبداللہ نے اسے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا موت کی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم موت سے نہیں بلکہ موت کے بعد پیش آنے والے واقعات سے ڈر رہا ہوں کہ موت کے بعد کیا ہوگا، موت کا وقت تو گزر ہی جائے گا. بیٹے نے کہا آپ تو خیر پر قائم رہے. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور فتوحات شام کا تذکرہ کیا. عمر کہنے لگے کہ تم نے سب سے افضل چیز تو چھوڑ ہی دی، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی. میری 3 حالتیں رہیں اور ہر حالت میں اپنے متعلق جانتا ہوں. سب سے پہلے میں کافر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لوگوں میں سے انتہائی سخت تھا، یعنی آپ کی دشمنی میں. اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو میرے لیے جہنم واجب ہو جاتی. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ حیا کرتا تھا. اسی وجہ سے میں نے نگاہیں بھر کر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور اپنی خواہشات میں بھی کبھی انہیں جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. اگر میں اس زمانے میں فوت ہو جاتا تو لوگ کہتے عمر کو مبارک ہو. یعنی پھر یہ مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے کہ دوسرا فیز کون سا ہے جب میں مسلمان ہو گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اتنا حیا کرتا تھا کہ میں ان کو آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھتا تھا. اور یعنی ایک رسپیکٹ اور محبت اور آپ پر ایمان اور آپ کا ساتھ دینا، یہاں تک کہ میں اگر اس حال میں فوت ہوتا تو جنت نصیب ہوتی. پھر میں حکومت اور دوسری چیزوں میں ملوث ہو گیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے لیے باعث وبال ہے یا باعث ثواب. لیکن جب میں مر جاؤں تو تم مجھ پہ مت رونا، کسی تعریف کرنے والے کو یا آگ کو جنازے کے ساتھ نہ لے جانا. میرے تہبند مضبوطی سے باندھو کہ مجھ سے جواب طلبی ہوگی. مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا اور سب طرف بکھیر دینا. دایاں پہلو بائیں پہلو سے زیادہ حق نہیں رکھتا. میری قبر پر کوئی لکڑی یا پتھر نہ گاڑنا، اور جب تم مجھے قبر کی مٹی میں چھپا کر فارغ ہو جاؤ تو اتنی دیر قبر پہ رک جانا جس میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے ٹکڑے بنا لیے جائیں تاکہ میں تم سے انس حاصل کر سکوں. بہرحال یہ ان کی آخری وقت کی وصیتیں تھیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر فیز میں اپنا محاسبہ کرتا رہے. ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم قرآن کو نہیں جانتے تھے اور ہم بھی عام دنیا دار لوگوں کی طرح دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے. پھر اللہ نے ہمیں ہوش دی، پھر پورا سال ہم قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں اور ہمارا ایک ایک دن ہمیں صاف کرتا چلا جاتا ہے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کا یہ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر آپ دنیا میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس وقت اگر اللہ توفیق دے اچھے کاموں کی تو یہ اللہ ہی کا احسان ہے، اور اگر انسان بھول جائے اور ادھر ادھر اپنے آپ کو ضائع کر دے تو پھر اپنے آخری حساب محاسبے کے لیے تیار ہو جائے.